خدا کی قسم مسلمانوں میں خوش ہو جانا چاہیے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے، نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے، نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمز، اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا، وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا، اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دیا اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا، ہز ڈورز آر اسٹل اوپن، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے، جو ابراہیم کے دور میں تھے، جو موسیٰ کے دور میں تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ اللہ رب العالمین وہی ہیں اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں۔ مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا قدیر کی بھی بلاغت ہے، یعنی جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ آپ لے لیں مثالیں، یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں، ایک بچہ جو کہ بالکل اپنے انفینٹ سے نکل رہا تھا، اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا، وہاں سے اس کو قافلے نے پرچیز کیا اور بالکل فار پینیز ہی واز سولڈ، اور عورت نے حملہ کیا ان پہ، گناہ کرنا چاہا، جیل میں ڈال دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو کنویں میں پھینکا گیا، جو جیل میں ڈالا گیا، جو اتنا بے بس کہ نہ باپ نہ ماں نہ بھائی، بالکل مصر میں ان نون اسٹرینجر، اور وہ جیل میں بھی ہو، نو کانٹیکٹس نو پی آر، کیا بنے گا اس کا؟ القدیر نے، المقتدر نے اس کو وہاں سے اٹھا کے ایجپٹ کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ بھی چھوڑ گیا، باپ نے کہا تجھے میں رجم کر کے مار دوں گا، ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا، حتیٰ کہ سب جمع ہو گئے ان کے خلاف اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈال دیا، اور وہاں سے جب آگ میں ڈالنے لگے تو کیا پڑھا ابراہیم نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور کیا ہی وہ نعم الوکیل، کیا بہترین دوست ہے، کیا بہترین کارساز ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح کا قادر ہے، وہ کس طرح قدیر اور مقتدر ہے کہ اس نے ہواؤں کی ڈائریکشن کو نہیں پھیرا، نہ ہی اس نے سمندروں کے رخ کو بدلا، نہ ہی اس نے کوئی پرندے بھیجے جو کہ اس پانی کو، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں پانی پھینک پھینک کے، نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اس آگ کو کہا جس کی صفت ہے جلانا، قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صحت کے کچھ ارچہ کلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مومنٹس آپ کی زندگی میں کون سے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں آگ میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچائے، سلامتی والی بن جانا۔ تو دوز ور دا بیسٹ مومنٹس دیٹ آئی اسپینڈ ان مائی لائف۔ اور وہ کس طرح سے ٹھنڈی ہوئی کہ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی، لیکن جو رسیاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی تھی ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس رسیوں کو جلا دیا مگر ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو بھی نہیں جلایا۔ اور جب ابراہیم اس آگ سے نکلے تو ان کا جو باپ تھا آزر، وہ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے نعم رب کو یا ابراہیم، کیا رب ہے تیرا ابراہیم۔ یعنی ایک کافر کو ایک مشرک کو تو یقین آ گیا کہ کیا رب ہے ابراہیم کا۔ ہم نے 50-60 سال زندگی گزار لی لائف کے، کچھ نے مجھ جیسے تو 20-30 سال گزارے زندگی کے، ہمیں ابھی تک رب کی قدرت پہ یقین نہیں آیا، ہمیں ابھی تک آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کے مکمل قادر ہونے پہ یقین نہیں آیا۔